السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نماز کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں اسپیشلی پاکستان میں بہت ڈھیل ہے، بہت زیادہ ڈھیل ہے۔ ایون کہ میں نے پیرنٹس کو بھی یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ خیر ہے خیر ہے خیر ہے، بڑے ہو جائیں گے پڑھ لیں گے، جب دھکے پڑیں گے ضرورت پڑے گی تو پڑھ لیں گے۔ حالانکہ پیرنٹس یونیورسٹی کی پڑھائی، کالج کی پڑھائی جہاں فیس دے رہے ہوتے ہیں وہاں بہت پریشرائز کرتے ہیں کہ تم نے اتنے نمبر کیوں نہیں لیے، تمہاری ڈگری فلاں ہونی چاہیے، تم نے بہت توجہ دینی ہے، ہمارا نام روشن کرنا ہے ڈگری کے تھرو۔ لیکن پیرنٹس کو یہ بالکل بھی ٹینشن نہیں ہوتی ہے کہ بچہ نماز پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا ہے، اس کو دین آتا ہے نہیں آتا ہے۔ خیر دین تو بہت ہی وسیع قسم کی ایک چیز ہے۔ پہلے نماز پر بات کرنا چاہ رہی تھی میں کہ نماز کے بارے میں ایک حدیث ہے، اس کو اگر کوئی غیرت مند قسم کا مسلمان ہوگا تو وہ اسی سے بات سمجھ جائے گا کہ اس کو کتنا تاکید کے ساتھ کہا گیا ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ نماز جو ہے وہ کفر اور ایمان کے درمیان میں جو آپ کہہ لیں دیوار ہے وہ نماز ہے۔ آپ نے نماز چھوڑی دین آپ کفر کر رہے ہیں، آپ نماز پڑھتے آپ ایمان میں داخل۔ سعودی تو جو علماء ہیں ان کے ہاں تو یہ کلیئر ہے کہ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے آپ مسلمان ہی نہیں ہیں، لیکن پاکستان کے شناختی کارڈ میں آپ مسلمان ہوتے ہیں نماز نہ پڑھتے ہوئے بھی، کیونکہ امام ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے کہ آپ کافر نہیں ہوں گے نماز نہیں پڑھیں گے۔ لیکن جب آپ نماز ہی نہیں پڑھیں گے نا، جب آپ سرنڈر نہیں کرتے، جب آپ سجدہ ہی نہیں کریں گے زمین پہ، آپ اللہ کے آگے جھکیں گے ہی نہیں، تو آپ کے ایمان کا کوئی تھراپی ہوگا ہی نہیں، ایمان گرو کرے گا ہی نہیں، کیونکہ آپ کا کانٹیکٹ ہی نہیں بنے گا اللہ تعالیٰ سے۔ نماز اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے، اور انسان نماز پڑھے گا ہی نہیں، اپنے کریٹر سے بات ہی نہیں کرے گا تو اس کی خاک، اس کی سول یا اس کی باڈی کام کرے گی؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور ہماری جو امت مسلمہ کی سب سے بڑی تباہی ہے وہ مسجدوں کا خالی ہونا۔ کون سی مسجد ہے پاکستان کی جو ہر نماز میں اتنی ہی بھری ہوئی ہو جتنا ایک کنسرٹ میں پبلک ہوتی ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ نماز ہمارے دور کا سب سے وزنی کام ہو گیا ہے، اور پھر اس پر سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ جو چند ایک لوگ پڑھتے ہیں ان کو بھی نہیں پتا کہ وہ نماز کیوں پڑھتے ہیں، کیا ہے نماز، میں نماز پڑھنے کیوں جا رہا ہوں، میں صرف ایک فرض ادا کرنے جا رہا ہوں یا کوئی پرپز ہے اس کے پیچھے؟ وہ پرپز تک نہیں پتا ہے ہمارے لوگ۔ آیا میں اللہ سے ملنے جا رہا ہوں، ملاقات کیسی ہونی چاہیے، میں کیسے ملوں گا، میں کیا کیا بات کروں گا، اللہ تعالیٰ مجھے جواب دیں گے، میری ان کے سامنے حالت کیسی ہوگی؟ نہ کچھ بھی نہیں، ہم کچھ فیل نہیں کرتے کیونکہ ہم مطلب ہی نہیں جانتے نماز۔ اپنے ارد گرد، اپنے گھروں میں، اپنی کمیونٹی میں اس چیز پہ کام کریں کہ لوگ نماز کی طرف آئیں۔ جب لوگ سجدہ ریز ہوں گے تبھی ایمان پیدا ہوگا، اور جب ایمان پیدا ہوگا تو مجھے امید ہے کہ کسی نہ کسی معیار پر تو مسلمانوں کی شکل صورت باہر آئے گی نا۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ میری بات سمجھ میں آئی ہوگی کہ نماز کو ہم لوگوں کے لیے کتنا امپورٹنٹ بنا کے بھیجا۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو کیا کوئی نمازی جو نماز پڑھنے جاتا بھی ہو وہ یہ چیز سوچتا ہے کہ میں اپنے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک پوری کر رہا ہوں، میں ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک دے رہا ہوں؟ بھاگا بھاگا فرض پڑھا، یہ بھاگ گئے۔ آپ نماز، فرض نماز پڑھیں جو ہے، پر اس کو اتنی تسلی اور طریقے سے ادا کریں کہ آپ کے وجود کو بھی مزہ آئے کہ میں اللہ سے ملا، میں ملاقات کرنے گیا۔